میرے بھائی کی شادی تھی تو اس نے سارے انتظامات میرے سپرد کر رکھے تھے۔ میں حیران تھا کہ جس گھر میں کبھی مجھے اہمیت ہی نہیں دی گئی تھی، وہاں اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی گئی۔ تو میں نے بھی اس ذمہ داری کو اٹھانے میں دن رات ایک کر ڈالا۔ میری خوشی کی وجہ یہ بھی تھی کہ بچپن سے ہی مجھے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا۔ مجھے ہر معاملے سے یوں دور رکھا جاتا جیسے میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں جہاں میرے بہن بھائیوں کی ساری باتیں اور فرمائشیں پوری کی جاتی تھی، وہاں میری چھوٹی سی بات کا بھی بتنگڑ بنا دیا جاتا تھا۔ مجھے شاذ ہی کبھی نئے کپڑے اور جوتے ملے ہوں۔ میں نے ہمیشہ اپنے بڑے بھائیوں کی اترن ہی پہنی، اور یہ سب مجھے دیتے ہوئے کہا جاتا کہ کیونکہ یہ چھوٹے ہو گئے ہیں اور یہ سائز تم پر پورا ہوگا تو یہ تم رکھ لو، نئے لینے کی کیا ضرورت ہے۔ بس ان کے استعمال شدہ جوتے اور کپڑے مجھے ایسے دے دیے جاتے جیسے کوئی خیرات دے رہا ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی جب میں انہیں لش پش کرتی نئی چیزیں استعمال کرتے ہوئے دیکھتا۔ میرے بھائی بہن کا جب دل چاہتا اپنے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے منگوا لیتے، لیکن اگر میں کبھی پیسے مانگتا تو مجھے انکار ملتا۔ باہر سے چیزیں لانے کے لیے مجھے میرے بہن بھائی بھیجا کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنا ہر کام مجھ سے کروانا باعث ثواب سمجھتے تھے، اور مجھے ان کا حکم بجا لانے کے لیے اپنے تمام ضروری کام ترک کر کے اٹھنا پڑتا تھا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں ان کا ذاتی ملازم تھا، لیکن پھر بھی میری قدر نہیں تھی۔ مجھ پر گھر کے کام کا بے پناہ دباؤ تھا، لیکن اس کے باوجود میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ نہ جانے کہاں سے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میری تعلیم ہی مجھے میرا کھویا ہوا مقام دلائے گی، کیونکہ گھر میں تو میں اپنے آپ کو کسی فٹ بال سے کم تصور نہیں کرتا تھا کہ جس کا دل چاہتا مجھے ٹھوکر مار کر دوسرے کی طرف اچھال دیتا، اور دوسرا بھی مجھے ہاتھ میں پکڑنے کے بجائے جوتے کی نوک سے ٹھوکر مار کر دھکیل دیتا۔ میرا بچپن انہی ٹھوکروں کی زد میں گزرا تھا۔ شاید امی زندہ ہوتیں تو میری زندگی اس طرح سے نہ گزرتی، میں بھی ایک نارمل زندگی گزار رہا ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے جب میں 5 سال کا تھا تو امی فوت ہو گئیں، اور میرے ابا نے جھٹ پٹ دوسرا نکاح کر کے اپنی دیرینہ خواہش پوری کر لی۔ میرے ابا نے دوسری شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کی، لیکن ابا کی یہ پسند گھر میں کسی کو بھی پسند نہیں تھی۔ ابا کی پہلی شادی دادی نے اپنی مرضی سے کروائی تھی، اور وہ ان کی بہن کی بیٹی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ابا نے اپنی پسند کا اظہار عین وقت پر کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنی والدہ کو بہت پہلے اپنی محبت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ لیکن دادی نے جب یہ بات دادا سے کہی کہ عبد الرحمن گامے کی بیٹی ریحانہ سے محبت کرتا ہے، تو دادا ہتھے سے اکھڑ گئے اور ابا کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں برادری سے باہر شادی نہیں کریں گے۔ اب ابا دادا کے سامنے تو نہ بول پائے، لیکن دادی کو کہہ دیا کہ وہ زہر کھا لیں گے لیکن خالہ کے گھر شادی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ریحانہ کو زبان دے چکے ہیں۔ تو دادی ابا کی بات سن کر سیخ پا ہو گئیں کہ اگر تم زبان دے چکے ہو تو ہم کیا منہ میں زبان نہیں رکھتے؟ کیا ہمارا دیا ہوا قول اتنا ہلکا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ شادی نگینہ کے پیدا ہوتے ہی طے کر لی تھی۔ وہ تمہاری بچپن کی منگ ہے، تمہارے نام پر ایک عرصے سے بیٹھی ہے۔ اب اگر ہم انکار کرتے ہیں تو سوچو برادری کے سامنے میری بہن کی کتنی جگہ سائی ہوگی کہ دیکھو جی اتنے عرصے کا رشتہ اپنی سگی بہن نے ٹھکرا دیا۔ تو کوئی بات تو ہے، ایسے میں کون تمہاری چھوڑی ہوئی منگ کو اپنے گھر عزت سے لے کر جائے گا؟ کچھ تو عقل کے ناخن لو۔ انکار کرنے سے پہلے اتنا تو سوچ لو کہ اس لڑکی کا کیا قصور ہے جو بچپن سے تمہارے خواب دیکھ رہی ہے۔ رشتہ دار، برادری والے، محلے دار سب سے پہلے تو لڑکی پر انگلی اٹھائیں گے کہ شاید لڑکی میں کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے لڑکے والوں نے انکار کر دیا۔ بیٹھے بٹھائے اس معصوم لڑکی کے کردار پر ہماری وجہ سے کالا کہا جائے، یہ میں اور تمہارے ابا کسی صورت بھی گوارا نہیں کریں گے۔ دادی نے جب 2 ٹوک بات کی تو ابا گھر چھوڑ کر چلے گئے، تو دادا دادی نے انہیں بالکل بھی نہیں روکا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خالی جیب والوں کو زیادہ دیر تک کوئی بھی اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ یہ اپنے جن دوستوں پر مان کر کے گھر سے نکلا ہے وہ چند دن میں ہی اس سے اکتا جائیں گے، تو لوٹ کے بدھو گھر کو آنے والی بات جلد ہی ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ابا اپنے جس دوست کے گھر رہے وہاں سے انہوں نے ریحانہ کے گھر والوں کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ریحانہ کے والد تو چونکہ فوت ہو چکے تھے اور اس کی امی ہی کل مختار تھیں، لیکن انہوں نے ابا سے صاف صاف کہا کہ وہ اس طرح سے اپنی بیٹی کو نہیں بیاہ سکتی۔
پہلے الگ سے اپنا ذاتی گھر تیار کرو تو پھر ڈولی لے کر آ جانا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ابا کی جیب میں تو پھوٹی کوڑی نہیں تھی، وہ گھر کا انتظام کہاں سے کرتے؟ انہوں نے تو یہی سوچ رکھا تھا کہ اپنے دوست کے گھر ہی ریحانہ کو رخصت کروا کر لے آئیں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے دوست کے گھر والوں سے بھی بات کی تو وہ بھی مان گئے تھے، لیکن شاید ابا یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دنیا بڑی گول مال ہے۔ ان کا بھرا ہوا جیب دیکھ کر ان کے دوست اور گھر والے یہ سمجھ بیٹھے کہ ابا کوئی جدی پشتی رئیس انسان ہے جس کی جیب خالی ہوگی تو دوبارہ اتنے ہی پیسے اس کی جیب میں بھر جائیں گے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دادا ابا نے 1 روپیہ بھی مزید ابا کی جیب میں نہیں ڈالنا۔ وہ اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ابا کا ساتھ دینے لگے اور ابا کو کہا کہ ریحانہ کو بیاہ کر ادھر ہی لے آؤ، یہاں رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو ابا بہت خوش ہو گئے کہ سستے میں سودا ہو گیا، اب وہ یہاں آرام سے اپنا وقت گزاریں گے۔ لیکن شاید ابا دنیا کی ٹھوکروں سے ابھی ناواقف تھے، اسی لیے خوشی خوشی ریحانہ کے گھر اپنی دوست کی والدہ کو رشتے کے لیے بھیج دیا۔ لیکن ریحانہ کی والدہ نے اپنی شرط سامنے رکھی تو ابا کو ہاتھ پیر پڑ گئے کہ آخر اتنی جلدی ایک گھر کا انتظام کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کے پاس تو پیسے بھی گزارے لائق تھے۔ ابا اپنی کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی جیب بالکل خالی ہو گئی، اور جب ان کے دوست کے گھر والوں کو علم ہوا کہ یہ تو کنگال ہے اور اس کے والدین نے ہی اس کا سارا خرچہ اٹھا رکھا ہے اور وہ مزید خرچہ اس کی جیب میں نہیں ڈال رہے، تو انہوں نے ایسی آنکھیں پھیریں کہ ابا بھی حیران رہ گئے۔ ان کے دوست کے گھر والوں نے ابا کو 2 ٹوک کہا کہ اب وہ واپس اپنے گھر چلے جائیں، ہم مزید ان کے والدین کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے۔ تو ابا ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ جب میری جیب بھری ہوئی تھی تو اس وقت انہیں میرے والدین کی ناراضگی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ میرے والدین مجھ سے کس بات پر ناراض ہیں، یہ پھر بھی رشتہ لے کر ریحانہ کے گھر گئے۔ اب جب میری جیب بالکل خالی ہو چکی ہے اور انہیں دینے کے لیے میرے پاس اب ٹکا بھی نہیں رہا تو یہ مجھے گھر بھیجنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو ابا کا دل بہت ٹوٹ سا گیا، پیسے ختم تھے اور ابا کے پاس اتنا کرایہ بھی نہیں تھا کہ وہ شہر چلے جاتے اور وہاں جا کے کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لیتے۔ وہ جس سے بھی ادھار مانگتے وہ انکار کر دیتا۔ اس سے پہلے کہ ان کے دوست اور گھر والے انہیں اٹھا کر گھر سے باہر نکال دیتے، انہوں نے وہاں سے عزت سے ہی جانا مناسب سمجھا اور پھر لوٹ کر دوبارہ اپنے گھر آئے، جہاں پر دادا دادی نے ان سے کوئی بات نہیں کی اور اٹھ کر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ ابا نے آخری بار اپنی والدہ کو منانے کی کوشش کی، مگر دادی نے اپنی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ ابا یہ شادی کسی صورت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن دادی نے انہیں اتنا مجبور کر دیا کہ انہیں ہاں کرنا پڑی۔ لیکن وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے، مارے باندھے وہ امی کے ساتھ وقت گزار رہے تھے، حالانکہ امی پڑھی لکھی اور خوبصورت خاتون تھیں۔ میں نے انہیں صرف تصویروں میں دیکھا تھا اور میں حیران تھا کہ اتنی خوبصورت خاتون کو کیسے کوئی ناپسند کر سکتا ہے۔ ان کی خوبصورتی تو تصویروں میں نظر آتی ہی تھی، جو کسی صورت جھٹلائی نہیں جا سکتی تھی، لیکن اس کے علاوہ دادی اور خاندان کے دیگر لوگ غائبانہ بھی امی کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے، جس سے مجھے یہ لگتا تھا کہ اللہ نے انہیں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوبصورت اخلاق اور برداشت سے بھی بہت نوازا تھا، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے ابا کو برداشت کیا یہ وہی جانتی تھی۔ دادی بتاتی تھی کہ تمہاری ماں اتنی بھاگوان تھی کہ اس کے قدم رکھتے ہی تمہارے ابا کی جاب آرمی میں لگ گئی، لیکن تمہارے ابا پھر بھی اس گنوں والی عورت کی قدر نہ کر سکے۔ ابا جب بھی چھٹیاں لے کر گھر آتے تو امی سے کوئی خاص بات چیت نہ کرتے، انہیں تو بس اللہ واسطے کا امی سے بیر پڑ گیا تھا۔ حالانکہ امی انتہائی خاتون تھی، لیکن ابا انہیں پھر بھی ان کی شکل کے تانے دیا کرتے تھے کہ بس شکل ہی چمکائی ہے اور کسی لائق نہیں ہو۔ وہ ان کے ہر کام میں نقص نکالتے، امی کے ہاتھ کا بنا سالن روٹی بالکل پسند نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ بہترین اور ذائقے دار کھانے بناتی تھی، لیکن ابا اس میں سے بھی اتنے نقص نکالتے کہ امی اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی تھی۔ اسی لیے دادی کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ابا کے آنے کے بعد کھانا خود بنائیں تاکہ گھر میں لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ ابا امی کو اپنا کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گندے کپڑے بھی انہیں دھونے کو نہ دیتے۔ وہ گھر میں اپنی بھابھیوں کو اپنے کپڑے دیتے تو ایسے میں امی اپنا دل محسوس کر رہ جاتی۔ امی کو اپنا آپ اپنی جٹھانیوں کے سامنے انتہائی ہلکا محسوس ہوتا۔ جب باتوں باتوں میں وہ امی کو تانے دے جاتی تو امی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کریں۔
ابا بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر امی کو اتنی بری طرح سے سنا دیتے، لیکن امی ہمیشہ خاموش رہ کر اپنی برداشت کو آزماتی رہتی۔ یہ حالات دیکھ کر کئی بار نانی کے گھر سے انہیں یہ کہا گیا کہ وہ واپس آ جائیں۔ جب خاوند عزت ہی نہیں کرتا تو پھر ایسے خاوند کے ساتھ رہنے کا کیا مقصد ہے؟ لیکن امی نہ مانی تو اس کی بنیادی وجہ میں تھا، کیونکہ امی امید سے تھیں اور یہ سوچتی تھیں کہ بچہ ہو جانے کے بعد شاید ابا کے رویے میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ دادی بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتی رہتی کہ مرد اکثر شادی کے بعد تب بدلتے ہیں جب ان کے ہاں بچوں کی کلکاریاں گونجتی ہیں، تو یہ بھی بہتر ہو جائے گا، لہٰذا چپ چاپ خاموشی کے ساتھ یہ پیریڈ گزارو۔ اللہ نے چاہا تو ایک دن تمہارا خاوند ضرور تمہاری طرف لوٹے گا۔ تو امی نے نانی کے گھر جانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ البتہ نانی انتہائی جہاں دیدہ عورت تھی۔ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ امی یہ بچہ بھی پیدا نہ کریں۔ ایسے شخص کا کیا بھروسہ جو ابھی عزت نہیں دے رہا، وہ بچوں کی وجہ سے تمہیں بھلا کیسے عزت دے گا؟ جنہوں نے عزت دینی ہوتی ہے ان کے آثار نظر آ ہی جاتے ہیں، جبکہ یہاں تو وہ سرے سے ڈھنگ سے تمہاری طرف دیکھتا ہی نہیں، تو کل بچے کی کیا خوشی کرے گا جس کی آنکھوں پر ہر وقت ریحانہ کی پٹی بندھی رہتی ہے؟ تو امی اس وقت اپنا حوصلہ ہارنے لگتی اور انہیں لگتا کہ نانی سچ کہہ رہی ہیں۔ جب ابا گھر آنے کے بعد اپنا وقت اپنی محبوبہ کے گھر میں گزارتے تو امی ٹوٹ کر بکھرنے لگتیں۔ ابا جس سے محبت کرتے تھے وہ ان کے محلے میں ہی رہتی تھی، لیکن ان کی اب تک شادی نہیں ہو سکی کیونکہ اس کے عشق کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ابا اس حقیقت سے واقف تھے اور کچھ ریحانہ بھی بڑھ چڑھ کر ابا کو ہی مورد الزام ٹھہراتی رہتی، جس کی وجہ سے ابا احساس ندامت کا شکار رہنے لگے، اور پھر جو ہی امی کی ڈیتھ ہوئی تو انہیں اپنے اوپر ہر الزام کو دھونے کا موقع مل گیا اور انہوں نے ریحانہ سے شادی کی ٹھان لی۔ اب چونکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے تھے، مالی پریشانی بھی کوئی نہیں تھی، دادا دادی بھی اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا ان کے راستے میں اب کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی جو انہیں شادی سے روک ڈالتی، تو انہوں نے فوراً ہی ریحانہ سے شادی کر لی۔ لیکن ریحانہ آنٹی نے کبھی بھی نہ تو مجھے قبول کیا اور نہ ہی دادا دادی کے ساتھ وہ عزت سے بات کرتی تھی۔ میں نے جب شادی کے بعد انہیں امی کہنا چاہا تو انہوں نے ڈانٹ کر مجھے ٹوک دیا کہ میں تمہاری امی نہیں آنٹی ہوں، آج کے بعد مجھے آنٹی کہنا۔ انہوں نے یہ بات انتہائی نفرت سے کی کہ میرے اندر کے تمام جذبات سرد پڑ گئے اور دادا دادی کو بھی چپ سی لگ گئی۔ دادا تو کان منہ لپیٹ کر ایک طرف پڑے رہتے، لیکن دادی اکثر ابا سے ریحانہ آنٹی کی شکایت کرتی کہ وہ بچے کے ساتھ بہت ہی برا برتاؤ کرتی ہے، حالانکہ خود بھی بچے والی ہو گئی ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ جب یہ ماں بنے گی تو اس کے اندر کی ممتا جاگے گی، لیکن یہ ماں بن کے تو مزید ڈائن ہو گئی ہے۔ خدا جانے اسد سے اسے کیا خار آتی ہے۔ تو ابا بجائے ریحانہ آنٹی کو سمجھانے کے الٹا دادی کو ہی سمجھانے لگتے، یہاں تک کہ دادی کو بھی چپ لگ گئی۔ گھر کے سارے معاملات پر ریحانہ آنٹی کا قبضہ ہو گیا تو دادی نے بھی اپنی تسبیح سنبھال کر گھر کے کونے میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ لڑائی جھگڑے سے دور بھاگتی تھیں اور ریحانہ آنٹی کا تو ہر وقت ہی لڑنے کو دل کرتا رہتا تھا۔ وہ ذرا ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا کر پورا دن لڑتی رہتی۔ اسی وجہ سے دادی اب کسی معاملے میں دخل نہیں دیتی تھی اور یوں ریحانہ آنٹی ہر سیاہ و سفید کی مالک بنتی چلی گئی۔ جب تک دادا دادی زندہ تھے تب تک تو میری ڈھارس بندھی رہتی تھی، لیکن ان کے بھی دنیا سے جانے کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میں کسی تپتے صحرا میں آ کر کھڑا ہو گیا ہوں، جہاں دور دور تک مجھے کوئی شجر نظر نہ آتا کہ جس کے سائے تلے کھڑے ہو کر میں کچھ پل سکون کے گزار سکوں۔ ریحانہ آنٹی تو چلو سوتیلی تھی، ان کا رویہ تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن مجھے ابا کا رویہ کبھی سمجھ میں نہ آیا۔ وہ جتنا پیار اپنے دوسرے بچوں سے کرتے تھے اس کا نصف بھی مجھ سے نہیں کرتے، اور یہی بات تو مجھے زیادہ تکلیف دیتی تھی کہ وہ میرے بھی والد تھے، لیکن میرے لیے نہ تو ان کے پاس وقت تھا اور نہ محبت۔ خیر، وقت گزرتا چلا گیا اور میں اکیلے ہی اپنے دکھوں پر بہتے آنسوؤں کو پونچھ کر پھر سے کھڑا ہو جاتا۔ ریحانہ آنٹی نے اپنے تمام بچوں کی شادی مجھ سے بھی پہلے کر ڈالی، حالانکہ میرا شادی کا پہلا حق بنتا تھا، لیکن نہ تو انہیں میرے لیے سوچنے کا وقت تھا اور نہ ہی مجھ میں کوئی دلچسپی۔ یہی وجہ تھی کہ میری عمر 30 سال ہو گئی تھی، لیکن میری اب تک شادی نہیں ہو سکی۔ حالانکہ میں کافی خوش شکل تھا، لیکن احساس کمتری اور ہر وقت کے تانوں، روک ٹوک اور تنقید سے اور دباؤ کی وجہ سے خوف اور گھبراہٹ کا اتنا شکار ہو گیا
کہ کسی سے محبت کر ہی نہ پایا۔ میں شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں یہ بات کس سے کروں۔ ابا کے ساتھ تو میرا ہمیشہ سے ایک فاصلہ رہا، ان سے بات کرنے میں تو مجھے بے پناہ جھجک تھی، لیکن دوسری طرف ریحانہ آنٹی کو بھی نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ میں یہ بات بچپن سے ہی بہت اچھے سے جانتا تھا کہ وہ مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے، اور اندر ہی اندر کہیں میرے دل میں یہ ڈر تھا کہ وہ میری ماں سے بدلہ چکانے کے لیے کہیں میرا رشتہ ایسی جگہ نہ کر ڈالیں جہاں میں خون کے آنسو روتا رہوں۔ اسی لیے بس میں انتظار کر رہا تھا کہ میری کہیں پر کوئی اچھی سی جگہ پر جاب لگ جائے تو میں یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں اور پھر کسی دوست یار سے کہہ کر اپنا رشتہ کہیں کروا لوں، کیونکہ اپنے گھر میں میرے لیے تو کسی کے پاس وقت نہیں تھا، اور خالی جیب تو میرا کسی لڑکی کو آسرا دینے کا دل بھی نہیں کرتا تھا۔ میں نے کئی جگہ انٹرویو دیے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا ایک جگہ پر انٹرویو کامیاب ہو گیا اور مجھے جاب مل گئی، تو میں نے شکر کے کلمے پڑھے اور فوراً اپنا بوریا بستر باندھا اور کراچی چلا آیا۔ جاب کے کچھ عرصے کے بعد ہی میں نے اپنے دوست سے اپنی شادی کے حوالے سے بات کی تو وہ مجھے اپنے گھر لے کر آیا، جہاں پر اس نے میری ملاقات اپنے والدین سے کروائی، اور یہاں پر ہی مجھے نجمہ ملی جو میرے دوست کی بہن تھی، اور ابھی اس نے BA کمپلیٹ کیا تھا اور وہ اس کا رشتہ کہیں دیکھ ہی رہے تھے۔ مجھے پہلی ہی نظر میں نجمہ اچھی لگی، لیکن ظاہر ہے دوست کی بہن تھی تو میں خود سے کوئی بات کرنے میں کنفیوز ہو رہا تھا۔ البتہ اس کے والدین مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ امید لگی کہ شاید میرا رشتہ یہاں پر ہو جائے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اپنے دوست سے کہوں، لیکن ہچکچاہٹ کی وجہ سے میں رک جاتا۔ تو ایک دن میرے دوست نے ہی مجھے کہا کہ تم نے پھر دوبارہ اپنی شادی کی بات مجھ سے نہیں کی، کہیں کوئی دیکھ تو نہیں لی؟ تو میں شرما کر مسکرا دیا، ارے نہیں یار، میری اتنی کہاں قسمت۔ وہ ایک دم سنجیدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ یار میرے امی ابا نجمہ کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، جو ہی کوئی انہیں بھا گیا تو وہ اس کی شادی کر ڈالیں گے، لیکن سچ کہوں مجھے تم سے بہترین اپنی بہن کے لیے شریک حیات کوئی اور نظر نہیں آ رہا۔ اگر تم کہو تو میں امی ابا سے تمہارے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ ویسے میرے امی ابا کو تم اچھے لگے ہو، مجھے امید ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے۔ تو میں حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور میں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور یوں میرے رشتے کی بات چلی تو نجمہ کے والدین نے کہا کہ ہم بجائے منگنی کر کے وقت ضائع کریں، بہتر ہے کہ نکاح کرو اور اپنی امانت لے جاؤ۔ تو میں نے انہیں اپنے گھر کے تمام حالات کے بارے میں بتایا کہ میری شادی میں شاید ہی میرے گھر والے دلچسپی لیں یا شرکت کریں۔ باقی مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو خود نکاح کرنا چاہتا ہوں اور فالتو کی رسموں سے میرا اپنا دل گھبراتا ہے۔ تو انہوں نے ہی مجھے صلاح دی کہ تم اس حوالے سے اپنے والدین سے بات کرو، اگر وہ شرکت کر لیں تو اچھی بات ہے، بیمار ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد از جلد بیٹی کو رخصت کر دیں، اور تم سے اچھا لڑکا ہمیں کوئی اور دکھائی بھی نہیں دیتا۔ تو میں نے انہیں تسلی دی اور پھر میں نے اپنے گھر میں بات کی، لیکن گھر سے صرف ابا ہی میری شادی میں شرکت کے لیے آئے۔ باقی ریحانہ آنٹی اور میرے بہن بھائیوں نے میرے اتنے خوشی کے موقع پر آنا گوارا نہ کیا، تو میں یہ صدمہ بھی چپ چاپ سہ گیا۔ لیکن شادی کے بعد میں گھر نہیں گیا، اور ویسے بھی وہاں جا کر کیا کرتا، کیونکہ وہاں پر تو سارے ہی اجنبی رشتے تھے۔ لیکن ایک دن ابا کی کال آئی اور وہ مجھے واپس آنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ باتوں باتوں میں مجھے پتا چلا کہ ان کے بیٹے الگ ہو گئے ہیں۔ بیٹی جو بیاہ کر دی تھی اسے طلاق ہو چکی ہے اور وہ گھر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ ان پے در پے صدموں نے ریحانہ آنٹی کو بھی بیمار کر ڈالا ہے اور ان کی اپنی صحت بھی کچھ اچھی نہیں رہی، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ میں واپس آ جاؤں یا کم از کم یہاں پر اپنی ٹرانسفر کروا لوں۔ میں خون کے آنسو رونے کو دل چاہا۔ میری بہن جس کے کبھی فیشن ہی ختم نہیں ہوتے تھے، وہ طلاق کے بعد چلتی پھرتی لاش بن کر اسی گھر کے اوپر والے پورشن میں الگ تھلگ ایک کمرے میں رہنے پر مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ بھابیاں یہ پسند نہیں کرتی تھیں کہ وہ ان کے ساتھ رہے۔ لیکن مجھے اپنے بھائیوں پر حیرت ہوئی جو اپنی ہی سگی بہن کو کسی لاوارث کی طرح چھوڑ چکے تھے۔ یہ وہ بھائی تھے جو اپنی بہن کی ایک بار کہنے پر اس کی فرمائشوں کے ڈھیر لگا دیا کرتے تھے، اب اس سے بالکل ہی قطع تعلق ہی کر کے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ اس کے کھانے پینے اور ضروریات زندگی سے بھی ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ یہ کافی بڑا گھر تھا اور میرے تمام بھائیوں نے درمیان میں دیواریں اٹھا کر اپنا اپنا پورشن الگ کر لیا تھا، لیکن والدین کی ذمہ داری کوئی بھی بھائی اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔
لہٰذا میں نے اپنا آخری فرض سمجھتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت میں کوتاہی نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی ٹرانسفر یہیں کروا لی۔ لیکن اس گھر میں میں نے رہائش نہیں رکھی، مگر آنا جانا میں یہاں کرنے لگا۔ جو بھی ضروریات ہوتی میں اپنے والدین کی پوری کرتا، انہیں وقت پر میڈیسن لا کر دیتا۔ کچھ دنوں سے ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور روز آنا جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، تو میں نے دفتر سے کچھ دنوں کی چھٹی لے لی اور اوپر والے پورشن میں اپنی بہن کے پاس آیا، کیونکہ اب والدین میری بہن کے پاس ہی رہتے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے میری بہن میرے آنے پر خوش نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ عجیب پراسرار سی ہے۔ وہ بار بار اس کمرے سے منسلک ایک چھوٹے سے اسٹور روم میں جاتی اور دن کا ایک بیشتر حصہ وہیں پر گزارتی۔ شاید طلاق کے بعد وہ کچھ نفسیاتی ہو گئی ہے کہ اسے لوگوں میں بیٹھنا اتنا پسند نہیں۔ یہاں رہتے ہوئے ایک چیز میرے نوٹس میں آئی کہ یہاں پر ڈیلی کچرا لینے والا آتا اور جو ہی وہ گلی میں آواز لگاتا تو میری بہن دوڑ کر کچرا اسے دیتی، تو وہ خوشی خوشی کچرا اپنے تھیلے میں رکھتا اور چلا جاتا۔ ویسے ہی لاشعوری طور پر میں نے اس کچرے والے کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کچرے والا تو کباڑی ہے، اور یہ تو بہت غریب سا تھا، یہ اچانک اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ اور اس نے اپنے آگے دکان میں ورکر بھی رکھے ہوئے ہیں، پھر وہ کچرا اپنے ورکر سے اٹھوانے کی بجائے خود لینے کے لیے کیوں آتا ہے؟ اسی پوائنٹ پر میرا شک بڑھا، تو میں نے اس کباڑی والے کا پیچھا کرنا شروع کیا، تو میرے علم میں یہ بات آئی کہ وہ کہیں کسی اور گھر میں کچرا لینے نہیں جاتا ماں سوائے ہمارے گھر میں۔ باقی کا پورا دن وہ یہیں اپنی دکان پر بیٹھا رہتا۔ یہ کباڑی ایک ینگ سا لڑکا تھا اور کافی شوخ طبیعت کا لگتا تھا۔ اس پر نظر رکھتے ہوئے ایک بات مجھ پر اور بھی عیاں ہوئی کہ اس کے پاس کئی لڑکیوں کا آنا جانا بھی تھا، جو دیکھنے سے ہی شریف معلوم نہیں ہوتی تھی۔ تو میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ یہ کوئی اچھا لڑکا نہیں ہے، لیکن یہ روز ہمارے گھر کچرا لینے کیوں آتا ہے؟ حالانکہ خاص نہیں ہوتا، اور کچرا دیتے ہوئے میری بہن کا رنگ بھی اڑا اڑا سا رہتا تھا۔ تو میں نے ایک دن اس کے آنے پر فوراً ایکشن لیا، اور جو ہی میری بہن کچرے کے ڈبے اسے دینے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ تم یہ مجھے دے دو اور خود چلی جاؤ۔ میری یہ بات سن کر میری بہن کا رنگ اڑ گیا، لیکن وہ الٹے قدموں بھاگ گئی، تو میں فوراً کباڑی سے وہ کچرے کا ڈبہ لے کر اسے زمین پر الٹا دیا۔ اچانک میرے ہاتھ میں ایک شاپر سا آیا جو قدرے صاف ستھرا تھا۔ میں جو ہی اس شاپر کو کھولنے لگا تو وہ کباڑی والا وہاں سے بھاگ گیا۔ میں اس کو روکنا چاہتا تھا، لیکن میری توجہ پھر سے ایک بار اس شاپر پر چلی گئی کہ آخر اس میں کیا ہے۔ جو ہی میں نے وہ شاپر کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس شاپر میں زیورات تھے جو یقیناً میری بہن کے تھے، لیکن وہ یہ زیورات اس کباڑی والے کو کیوں دے رہی تھی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو میں فوراً اس کے پیچھے کمرے میں گیا، تو وہ فوراً کمرے سے باہر نکل آئی اور میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور مجھے آہستہ سے کہا کہ پلیز باہر آ کر میری بات سن لے، امی ابا کے سامنے نہیں، وہ پہلے ہی بہت بیمار ہیں۔ تو میں باہر آ گیا اور وہ زیورات اس کے سامنے رکھ کر پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو وہ رونے لگی، اور جو کچھ اس نے بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کی کچھ تصاویر اس کباڑی کے ہاتھ لگی تھیں۔ تو میں نے پوچھا کہ تمہاری تصویریں اس کباڑی کے ہاتھ کیسے لگ گئی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ کباڑی والا میرے شوہر کا بہت اچھا دوست تھا، اس کا ہمارے گھر بھی آنا جانا تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے اپنا ایک موبائل اس کباڑی والے کو بیچا تھا، جس میں انہوں نے خود میری نازیبا تصاویر اپنے کیمرے میں محفوظ کی تھی، لیکن پھر ڈیلیٹ کرنا بھول گئے۔ تو اب اس شخص نے ان تصاویر کے ذریعے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اور اب وہ ان تصاویر کے بدلے مجھ سے پیسے مانگتا رہتا ہے اور مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کی یہ فرمائش پوری نہ کی تو وہ یہ تصاویر نیٹ پر ڈال دے گا۔ وہ یہ بات کر کے رونے لگی، لیکن میرا غصے سے برا حال ہو گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ وہ بالکل بے فکر ہو جائے، مجھے اگر اپنی جان پر کھیل کر بھی یہ تصویریں لینی پڑی تو میں لے لوں گا، لیکن تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تو وہ ممنون بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں فوراً ہی اپنے ایک دوست سے ملا جو پولیس میں ایک بڑے عہدے پر افسر تھا۔ میں نے ساری بات اس کے سامنے رکھی اور کہا کہ یہ میرے گھر کی عزت کا معاملہ ہے، اس کو کسی طرح سے رازداری سے حل کرو۔ تو اس نے سادہ لباس میں اپنے چند اہلکاروں کو لیا اور اس کباڑی والے کو اٹھا کر اپنی نجی جیل میں لے گیا، جہاں پر اس نے وہ موبائل ضبط کیا جس میں میری بہن کی نازیبا تصاویر تھیں۔
پھر ان تصاویر کو اسی وقت اس نے ڈیلیٹ کر دیا اور کباڑی والے کو کہا کہ اگر آئندہ اس نے اس قسم کی حرکت کی تو اس کا نشان بھی نہیں ملے گا۔ اس کباڑی والے نے روتے ہوئے معافی مانگی، لیکن بعد میں بھی اس پر کڑی نگاہ رکھی گئی۔ اس واقعے کے بعد میں امی ابا اور بہن کو اپنے گھر لے آیا۔ میری اتنی خدمت کو دیکھ کر ریحانہ آنٹی احساس ندامت کا شکار ہو جاتی ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ پھر بھی ہمارے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہے۔ وہ اکثر میری ماں کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہوئے بہت دعائیں دیتی